الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ۔ یہ کہتے ہیں مسلمان کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ کہ مسلمان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جس دن دنیا سے جاوے یہ ایمان کو لے کر چلا جاوے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ اس سے بڑے کہتے ہیں دعوت کی محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ دعوت کی محنت کرتے 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 جس دن اللہ کا بلاوا آوے آدمی ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، یہ دعوت کی محنت کا خلاصہ ہے، مقصد ہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے۔ بس یہ اللہ نے ایمان لے کر بلایا ہے، ساری چیزیں اللہ نے چھوڑ کر، 3 قانون اللہ نے بنائے دنیا کے اعتبار سے اور 3 قانون بنائے اللہ نے آخرت کے اعتبار سے۔ تو دنیا کا ایک قانون اللہ نے بنایا، جس دن دنیا سے آؤ دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ کر آؤ، تن پر کا کپڑا بھی، لیکن ایمان کو لے کر بلایا کہ ایمان کو لے کر آنا ہے، ایمان کو لے کر اللہ نے بلایا۔ تو دعوت کی محنت کا بہت بڑا مقصد ہے کہ بھئی دعوت کی محنت کرتے کرتے جس دن اللہ کا بلاوا آوے ایمان کو لے کر دنیا سے چلا جاؤ، بس یہ۔ اسے بہت پرانے ساتھی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں حاضر ہوئے اور یوں کہا کہ حضرت کام میں لگے سال ہا سال ہو چکے ہیں لیکن صفات نہیں آ رہے ہیں۔ ہم بھی کہتے اس کو درد نایافت کہتے ہیں، درد نایافت۔ درد نایافت کے معنی ہے کچھ نہ ملنے کا غم، کچھ نہیں ملا ہے۔ خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہزاروں سال کے مجاہدے کے بعد اگر یہ دولت مل جاتی ہے درد نایافت تو سستا سودا ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے درد نایافت۔ تو حضرت سال ہا سال ہو گئے لیکن صفات تو آ نہیں رہے۔ تو حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ بھائی کام کرتے رہو کرتے رہو، کام کرتے کرتے اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو صفات ہی صفات ہے، خدا نہ خواستہ ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو سارے کے سارے صفات دھرے کے دھرے رہ جائے گے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، اور چونکہ ہم قرب قیامت کے دور سے گزر رہے ہیں، یہ قرب قیامت کا دور ہے، ایمان سوز ماحول ہے، ہم اس زمانے کے بہت قریب چلے گئے جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ آدمی ایمان کے حالت میں اٹھے گا، کفر کی حالت میں آنکھ بند کرے گا۔ ہاں، اس کا دن اتنا خراب گزرا ہوگا کہ دن جاتے جاتے ایمان کھو بیٹھے گا۔ یہ آدمی ایمان کی حالت میں سویا ہے اور کفر کی حالت میں آنکھ کھولے گا۔ یہ اتنا نازک دور، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کیونکہ آدمی ہم ایمان پر مطمئن ہیں، اس کا احساس نہیں ہے۔ جی، ایک آدمی طواف کر رہے، ایک بزرگ طواف کر رہے تھے، ایک دعا مانگے، یا اللہ ایمان پر خاتمہ، ایمان پر خاتمہ، ایمان پر خاتمہ، ایمان، ایک دعا طواف کرتے کرتے۔ تو ان کے پیچھے پیچھے کوئی صاحب چل رہے تھے، وہ سن رہے تھے۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو عرض کیا حضرت آپ تو ایک ہی دعا مانگتے تھے، ایمان پر خاتمہ، ایمان پر خاتمہ۔ تو کہا میرا بھائی دمشق میں ہے، اس کا مرتبہ بیان کیا، وہ تو میں نہیں کہتا۔ کہتے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے قرآن کریم کو مانگا، ہم نے قرآن کریم دیا۔ ہم تو خوش ہوئے کہ دنیا سے جانے کا وقت ہے، قرآن شریف مانگ رہا ہے۔ اس نے قرآن شریف ہاتھ میں لیا اور یوں کہا نعوذ باللہ میں اس قرآن کا انکار کرتا ہوں، اور اس کی روح نکل گئی۔ حالانکہ بڑے مرتبے کا آدمی تھا یہ، اس کا مرتبہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ جی، یوں کہہ کر دنیا سے چلا گیا۔ یہ ڈاکٹر احمد نور ہے، پڑوس کے، جدہ کی اسپتال میں ایک زمانے تک سرجن رہے ہو۔ وہ اپنا سروے بیان کرتے ہیں کہ میں نے 100 مسلمان کو مرتے ہوئے دیکھا ہے،
سروے بتاتے ہیں 100 مسلمان کا میں نے سروے کیا ہے، 100 مسلمان میں سے 97 مسلمان ایسے دیکھے جو ایمان سے ہاتھ دھو کر دنیا سے گئے۔ کوئی تالیاں پیٹتے پیٹتے گیا، کوئی چیختے چیختے گیا، کوئی میوزک کی فرمائش کرتے کرتے گیا، کوئی شراب کا گلاس مانگتے مانگتے گیا۔ 97 کو دیکھا ایمان سے ہاتھ دھو کر گئے۔ ہاں 100 میں سے 3 کو میں نے دیکھا کہ ایمان کے ساتھ گئے۔ مسئلہ اطمینان کا نہیں ہے، قرب قیامت کا دور ہے۔ قیامت کے جن فتنوں کی خبریں دی ہے ان کی شروعات تو کب سے ہو چکی، اور سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے، دجالی فتنے شروع ہو چکے ہیں۔ اس میں مسئلہ اپنے ایمان کی حفاظت کا ہے، اس سے آدمی مطمئن نہ رہے۔ اطمینان کی چیز ہے جو نہیں، اسے حضرت غوث پاک فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، مومن وہ ہے جس کو نفاق کا ڈر ہو۔ ہم بھی ٹٹولے ذرا، کبھی ہم کو نفاق کا وسوسہ گزرتا ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ہم کو نفاق، منافق ہونے کا، حالانکہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، حضور دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت جنید جا رہے ہیں، حالانکہ 6ٹھی صدی کے بہت بڑے بزرگ ہیں یہ کہتے ہیں مجھے عمر نوح مل جائے تو میں ایک وظیفہ نہیں چھوڑوں، ایک معمول نہیں چھوڑوں۔ ہماری تو تسبیحات کا حال کیا ہم کو معلوم ہے، تسبیحات پوری نہیں ہوتی، تسبیحات پوری نہیں ہوتی جی۔ مجھے عمر نوح مل جائے تو میں ایک وظیفہ نہ چھوڑوں، ایسے معمولات کے پابند جی۔ وہ جا رہے تھے، کسی نے پکارا او منافق، تو پیچھے مڑ کے دیکھا اور یوں کہا طویل زمانے کے بعد آج مجھ کو کسی نے صحیح نام سے پکارا ہے۔ یہ ہمارے اسلام کا راستہ ہے، آدمی ہر وقت ڈرتا رہے۔ اطمینان کی، ایمان اطمینان کی چیز ہے جی، اور جہاں اطمینان ہوا وہاں سے آدمی کا گرنا شروع ہو جاتا ہے، گراوٹ آدمی کی شروع ہو جائے گی جہاں اطمینان ہوا۔ ایمان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، نازک، اس لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور یوں کہا کیا بات ہے، میں امت کو ایمان دے کر آیا تھا اور امت ایمان کے بغیر آ رہی ہے۔ اس وقت امت کے حالات ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بے ہوشی کا پردہ ڈال دیتے ہیں، قوما ہے اور پتہ نہیں کیا ہے، اور آدمی چلا جاتا ہے دنیا سے جی۔ اللہ ستاری کا معاملہ فرما رہے ہیں۔ اس وقت امت کا بہت بڑا مسئلہ، میں امت کو ایمان دے کر آیا تھا، امت ایمان کے بغیر آ رہی ہے۔ اس وقت امت کا مسئلہ ہے جی، ہم سب کا مسئلہ ہے جی۔ اس سے ہر وقت ایمان کا فکر، اللہ سے مانگنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک حسن خاتمہ، اللہ میں حسن خاتمے کا سوال کرتا ہوں، واعوذ بک من سوء خاتمہ، میں سوء خاتمے سے پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ سے بہت مانگنا چاہیے، مسئلہ آخرت کا ہے اور ایمان کے بغیر حل ہونے کا نہیں ہے۔ چاہے آدمی، اسے مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ بھئی خالی تبلیغ میں لگنے پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے، ہم دھوکے میں نہ رہے جی، ہم دھوکے میں نہیں رہے۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے چلے لگا کر آئے، ایسا نہیں پوچھے گے جی۔ مسئلہ ایمان کا ہے، ایمان کو لے کر آئے ہو، زندگی لے کر آئے ہو، صفات لے کر آئے ہو۔ مولانا کہتے تھے تبلیغ میں لگنے پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے، خالی تبلیغ میں لگنا الگ چیز ہے، تبلیغ کا ہمیں لگنا یہ الگ چیز ہے، بہت فرق ہے۔ تبلیغ ہمیں لگ جاوے یہ الگ چیز ہے، ہمارا تبلیغ میں لگنا الگ چیز ہے۔ مولانا فرماتے تھے خالی تبلیغ میں لگنے پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ان صفات پر ہے جن صفات کی نبیوں نے دعوت دی ہے، جن صفات کی قرآن کریم نے دعوت دی ہے، وہ صفات پر اللہ کا وعدہ ہے، وہ صفات لے کر آئے ہو۔ پھر آگے فرمایا، اسی بیان میں آگے فرمایا کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جو باطن کے اعتبار سے بنا ہوا ہوگا۔ باطن
جو باطن کے اعتبار سے بنا ہوا ہوگا، چونکہ صفات کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، تقوی باطن میں ہے، توکل باطن میں ہے، جوہد باطن میں ہے، قناعت باطن میں ہے، دنیا کی بے رغبتی باطن میں ہے جی۔ تو یہ صفات کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ تو مولانا فرماتے تھے جنت میں وہی داخل ہوگا جو باطن کے اعتبار سے بنا ہوا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں نا کہ جس کا ظاہر باطن سے اچھا ہو، باطن تو احساس ہے، ظاہر بہت اچھا ہے، صوفیانہ ظاہر ہے، اس کا اعمال نامہ ہلکا ہوگا، اس کا ترازو ہلکا ہوگا، ہلکا۔ اور جس کا باطن ظاہر سے اچھا ہو، اس کا باطن بہت اچھا ہے، اس کا اعمال کا ترازو بہت وزنی ہوگا۔ اس سے دعاؤں کے اندر ہے، یا اللہ میرے باطن کو ظاہر سے زیادہ اچھا بنا، یہ دعا ہے نہیں، حضور کی دعا ہے یہ، یا اللہ میرے باطن کو ظاہر سے اچھا بنا دے اور میرے ظاہر کو نیک صالح بنا دے، میرے ظاہر کو صالح بنا دے۔ تو یہ میرے دوستوں مسئلہ تو یہ جو ہے ہمارا ہے نا، ہاں، اس کے لیے اللہ نے ہمیں ایک کام دیا ہے، یہ ڈھال ہے، ڈھال، دعوت کا کام بہت بڑی ڈھال ہے اس زمانے میں، ہم دھوکے میں نہ رہے۔ یہ اصل الگ بات ہے کہ اللہ نے سادگی کا گلا پہنا دیا، سیدھے سادے اعمال ہے اور ہم دھوکہ کھاتے ہیں۔ آدمی چھوڑ پکڑ، کیا تو کیا، نہیں کیا تو کہیں نہیں کیا، تو چھوٹا عذر ہو آدمی چھوڑ دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے عذر میں آدمی اعمال کو چھوڑ دیتا ہے جی۔ کرنا چھوڑ پکڑ سے کام نہیں چلے گا، تسلسل چاہیے۔ مولانا فرماتے ابراہیم صاحب باغ کو ہمیشہ پانی ملے گا تو باغ ہرا بھرا رہے گا، ہاں، ایک دن پانی پھر ان کا سر الٹا کر دے گا، ایک دن پانی پلایا مہینوں تک نہیں تو گھاسیا ہو جائے گا وہ۔ اس سے تسلسل ہے، تسلسل ہے نا، یہ اعمال، اس سے ہمارے بڑوں نے فرمایا ہے کہ بھئی ان اعمالوں کو کرتے رہو، عملوں کو کرتے رہو، اللہ کی ذات سے امید وابستہ کر کے کہا کہ انشاءاللہ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب کر دے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب کر دے گا انشاءاللہ۔ ان عملوں میں لگے رہو، کرتے رہو ہے نا۔ اس سے میرے دوستو یہ ایمان جو ہے، یہ اعمال جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا سامان ہے، ایمان کی حفاظت کا، بس یہ ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا سامان ہے۔ آدمی ان عملوں میں اپنی ذات سے لگے، عمل کا ہونا الگ بات ہے، گشت ہوتا ہے، 3 دن کی جماعتیں اتنی گئی، پر میں گیا، میں گشت میں گیا، میں تعلیم میں بیٹھا، میں غور و فکر میں بیٹھا، میرے 2.5 گھنٹے کا حال کیا ہے؟ آدمی سوچے، اپنا حساب خود کرے، خود کا حساب خود کرے ہم، میرے 2.5 گھنٹے کا حال کیا ہے؟ ہمارے حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مطلب بہت درد کے ساتھ کہا کہ ہم 2.5 گھنٹے نہیں دے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو زندگی کا حساب کیسے دیں گے ہم؟ زندگی کا تو حساب دینا ہے نا، آمنے سامنے، بیچ میں کوئی نہیں ہوگا، زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم 2.5 گھنٹے نہیں دے سکتے تو اللہ تعالیٰ کو زندگی کا حساب کیسے دیں گے؟ تو عمل کا ہونا کافی نہیں ہے، عمل کا کرنا اصل ہے۔ اس سے مولانا فرماتے تھے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو دنیا کے کام کا ہو جانا کافی ہے، میں دکان پر نہیں گیا، میرا بیٹا گیا، دکان کھل جائے گی، تو دنیا کے کام کا ہو جانا کافی ہے کہ دین کے کام کا اپنی ذات سے کرنا اصل ہے، دین کے کام کا اپنی ذات سے کرنا اصل ہے، ہم اپنی ذات سے کریں، عملوں پر آوے، دنیا ذرا آگے پیچھے کرنے کا مزاج بناوے، ہم چھوٹے چھوٹے عذر میں چھوڑ دیتے ہیں جی، کہ دنیا آگے پیچھے کرو، اسی کا نام قربانی ہے۔ اور ایک بات بہت یاد ہم سب رکھے، جو دنیا اللہ کے دین کے واسطے قربان ہوگی اس دنیا میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں، ہاں، وہ دنیا برکت والی، وہ دنیا سکون والی ہوگی، سکون جی، امن والی ہوگی جی، برکت والی ہوگی۔ اور آگے کہا کہ جو دنیا دین کو قربان کرے گی، دنیا کے لیے دین قربان کر دیا، گشت چھوڑ دیا، 3 دن کا ہفتہ بدل دیا جی، دنیا کے لیے جی، ابھی سیزن ہے اور ابھی یوں ہے جی، دنیا کے لیے دین قربان کیا کہ جس دنیا کے لیے دین قربان ہوا
وہ دنیا ہے نا پریشانیاں لے کر آئے گی. دنیا تو آئے گی مقدر کی، لیکن وہ پریشانیاں لے کر آئے گی، یہ بے چینی لے کر آئے گی، تنگیاں لے کر آئے گی. یہ دنیا تنگیاں لے کر آتی ہے. اس لیے صحابہ کا مزاج ہے کہ دنیا 2 نمبر پر، دین 1 نمبر پر. دنیا ہاتھوں میں، دین دل میں. یہ اسے کہ آدمی کی فطرت ہے، دل والی چیز کا تقاضا آتا ہے، آدمی ہاتھ والی چیز کو چھوڑ دیتا ہے. یہ انسان کا مزاج ہے. تو صحابہ کے دل میں آخرت تھی، دین تھا، دنیا ہاتھوں میں تھی. جب بھی تقاضا آیا چھوڑ دیا. ہمارا معاملہ الٹا ہے، اللہ حفاظت کرے. دنیا ہمارے دلوں میں بس قبضہ کیا، اس نے دلوں پر قبضہ کیا ہے. بولے آدمی نمازی ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. جی اس سے لکھا ہے نا کتاب میں کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ لوگ نمازی نہیں ہوگے؟ کہ نمازی نہیں، تہجد گزار ہوگے. تہجد گزار، ہاں تہجد گزار ہوگے. لیکن بس دنیا آتی تھی تو اس پر ٹوٹ پڑتے تھے، دنیا کے ٹوٹ پڑتے تھے. جی ہاں. تو آدمی ذرا ہم دنیا آگے پیچھے کرنے کا مزاج بنا، دین کے لیے دنیا پیچھے کر دینا. دین 1 نمبر پر، دنیا 2 نمبر پر. یہ دنیا انشاءاللہ برکت والی بنے گی، سکون والی بنے گی. ہم ان عملوں کے اہتمام پر آوے. بے روزانہ بیٹھ کر غور و فکر کرنا کوئی معمولی عمل ہے. حافظ پٹیل صاحب کہتے تھے غور و فکر کا ایک قطرہ اعمال کے سمندر پر بھاری ہے. یہ تو سیدھا سادہ اعمال دکھتا ہے کہ بیٹھے ہیں اور ہم پیٹ کر کے چلے جاتے ہیں. اب بے دھڑک آدمی جاتا پیٹ کر کے، حالانکہ کوئی کام نہیں. صبح میں کیا کام ہے؟ کیا کام ہے؟ ایک آدھی پیالی چائے کی جی ہمیں اتنے بڑے عمل سے محروم کر دیتی ہے. ہاں آدمی اپنے آپ کو بٹھاوے محتاج بن کر. جی یہ تو بہت بڑا عمل ہے. غور و فکر کا ایک قطرہ اعمال کے سمندر پر بھاری ہے، معمولی عمل نہیں ہے یہ. ایک آدمی مکان کی چھت پر لیٹا لیٹا آسمان اور چاند ستاروں کو دیکھ کر غور کرتا ہے کہ اللہ پاک نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے. تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. اس کا ایک غور و فکر کرنا اس کی مغفرت کا سامان بن جاتا ہے. یہ کہتے ہیں جو آدمی آسمان اور چاند ستاروں کے پیدا کرنے میں غور و فکر کرے، اللہ کی رحمت پہ اتنا جوش آ جاوے، تو جو آسمان اور جو چاند اور جو ستارے جس انسان کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اس انسان کے بارے میں آدمی غور و فکر کرے کہ انسان جہنم سے کیسے بچ جائے. وہ غور و فکر پر اللہ کیا دیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. اللہ کیا دیں گے؟ خالی غور و فکر کیا کرے، کیسے کرے. اس سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر مارتے تھے. یا اللہ میں کیا کروں، یا اللہ میں کیا کروں، یا اللہ میں کیا کروں. اللہ نے کر دیا. اندر کی کوڑن، اندر کی آگ، اندر کی کوڑن کیا کریں، کیسے کریں، کیا کریں. اندر کی کوڑن. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام صدیقیت جو ملا ہے نا، کہتے اس پر ملا ہے. اندر کی آگ، اندر کی آگ تھی. کلیجہ جل چکا تھا. حکیم لوگ کہتے تھے کہ اندر کا معاملہ جل چکا ہے. کیسی آگ ہوگی جی؟ کلیجہ جل چکا. اس سے صدیق اکبر ہمیشہ بیمار رہتے تھے، ہمیشہ بیمار رہتے تھے. اور دیکھو حضور کے بعد صدیق اکبر زیادہ زندہ نہیں رہ سکے. 2.5 سال کے اندر اندر دنیا سے چلے گئے. یہ اندر کی کڑن ہے، اندر کی آگ. یہ تو یہ ایک عمل ہے کہ بھئی کیسے کریں. محنت کریں گے اپنی مسجد کے اطراف میں. نیت ہماری ہوگی پورے عالم کی. قیامت تک کا آخری انسان یہ ہماری فکروں میں ہوگا کہ بھئی کیسے کریں. جی قیامت تک کا آخری انسان یہ جہنم سے کیسے بچے، یہ غور و فکر ہے. اسے کہتے ہیں 2 چیزوں پر قابو پاؤ تو تمہاری مسجد جماعت قابو میں آئے گی. ہماری مسجد جماعت قابو میں نہیں ہے، نہیں ہے نہ نہیں ہے. تو بڑے کہتے ہیں کہ گجرات کی حاضری تھی، ایک مستقل مجلس مسجد اور جماعت کی تھی. تو اس نے فرمایا 2 چیزوں پر قابو پاؤ تو مسجد اور جماعت قابو میں آئے گی. اور مسجد اور جماعت قابو میں آئے گی تو اس کے اثرات ہیں. اس کے اثرات کہتے اس کے اثرات گھروں پر پڑیں گے، ہے نا. گھروں کے نقشے بدلیں گے انشاءاللہ، ہے نا. گھروں میں حضور کا پاکیزہ معاشرہ آئے گا، ہے نا.
ہے نا. حضور اسے آج مسئلہ کیا ہے کہ علامت قیامت کہ بھئی یہ معاشرے کا دین نکل جائے گا، معاشرے کا، معاملات کا، میراث کا دین، میراث وارثے کا دین نکل جائے گا. یہ نکلا ہوا ہے، میراث کا دین نکلا ہوا ہے جی. تو کہتے اس کے اثرات گھروں پر، گھروں میں پاکیزہ معاشرہ آئے گا، حیا سادگی جی یہ آئے گا، حیا سادگی کہ مسلمان کا گھر ہے. وہ دن کہا رہے ایک ہمارے بزرگ نے بہت درد کے ساتھ کہا کہ ایک مکان ایسا بتاؤ، ایک مکان ایسا بتاؤ جس مکان کے بارے میں کہا جائے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا مکان ہے. مسلمان کا مکان تو بتاؤ گیا، حضور کے امتی کا مکان ہے، ایسا ایک مکان بتاؤ. ایک مکان 786 سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. 786 کی تختی لگا دی جی. نہ مکان چاہیے، مکان بھی ہمارا مسلمان ہو، مکان بھی کیسا ہو؟ مسلمان ہو، جس میں نبی والے اعمال ہو، نبی والا معاشرہ ہو جی، جس میں خاتون فاطمہ زہرا کی نقل اتارتی ہو، جس میں بچوں کی صحیح تربیت ہوتی ہو جی. تو کہتے اس کے اثرات مکانوں پر پڑیں گے. مکانوں میں حضور کا پاکیزہ معاشرہ آئے گا، شرم و حیا، سادگی، اعمال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد نبوی میں جو اعمال ہوتے تھے وہ اعمال مدینہ پاک کے ایک ایک گھر میں زندہ کر دیے تھے، ایک ایک گھر. اس سے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی مدینہ پاک میں چراغ تو جلا نہیں ہے. جب مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا ہے 8 سال تک، تو گھروں میں چراغ جل سکتا ہے؟ یعنی سوچ نہیں سکتے کیسے جلے گا. جب مسجد نبوی میں چراغ نہیں ہے تو گھر میں کوئی چراغ جلانے کی ہمت کرے گا؟ لیکن پھر بھی مدینہ پاک کو مدینۃ المنورہ کیوں کہتے ہیں؟ مدینۃ المنورہ کہتے ایک ایک گھر اعمال سے منور تھا، ایک ایک گھر اعمال سے منور تھا، ایک ایک گھر گویا مسجد تھا. مسجد صحابہ گھر بناتے تھے نا، اگرچہ چھوٹے مکان تھے، لیکن جب مکان بناتے تھے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. حضور میں نے مکان بنایا ہے، آپ مکان میں آ کے 2 رکعت 2 گانا ادا کرو. تو حضور آج تشریف لاتے اور 2 رکعت پڑھتے. اتنی دیر میں صحابہ کھانا تیار کر دیتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے. اس جگہ کو صحابہ گھر کی مسجد بنا دیتے کہ گھر کی مسجد. ہمارے تو بڑے بڑے مکان ہیں، بڑے بڑے کمرے جی. یہ سلیپنگ روم ہے، یہ بیڈ روم ہے، یہ سٹنگ روم ہے، اور یہ گیسٹ روم ہے، اور یہ ڈرائنگ روم ہے، اور یہ مصیبت کا روم ہے. مسلمان کے گھر میں مصیبت کا روم بھی ہے کہ فرشتے قریب سے بھی نہیں گزرے، قریب سے آوے گھر میں تو کہاں، قریب سے نہیں گزرے. ایسا مصیبت کا روم بھی مسلمان کے گھروں میں ہے نہیں ہے. مسلمان کے گھر میں مسجد نہیں، گھر کی مسجد نہیں، بڑے بڑے گھر ہے. پوچھو ایک جگہ مکان کا ابتدا یعنی وہ کیا کہتے ہیں کودالی مارنے کی تھی، مکان بنانا ہے یہاں کودالی مارو. تو اس سے کہا کہ اور پھر آدمی پلان بتاتا ہے، دیکھو پلان ہے ماشاءاللہ ایسا مکان بنے گا، یوں آدمی خوش جوم میں ہے پلان بناتا ہے. اور ہم تو پلان بھی ہے نا آرکیٹیکٹ جیسا دے پلان، وہ پلان بس وہ پلان آرکیٹیکٹ نے دیا بس وہ پلان. اس میں ایسا سٹنگ روم ہے جو کچن کو رینج کرتا ہے، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سٹنگ روم میں سے کچن میں. اور پھر وہ آرکیٹیکٹ سمجھاتا ہے کہ کوئی آوے جاوے نا تو خبر پڑے کچن میں سے کون آیا گھر میں، اس لیے ایسا پلان. ہاں برابر ہے جی. تو ہمارا تو سٹنگ روم کچن کو رینج کرتا ہے جی. کمانے آ گئی دروازے نکل گئے جی، کمانے آ گئے. بے پردگی جی، ہر چیز میں بے پردگی جی. اس ہمارے مولانا غلام صاحب تڑکے سری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے
اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اس قوم میں سے حیا اٹھا لیتے ہیں. ہاں، اس قوم میں سے اللہ حیا اٹھا لیتے ہیں. جب حیا اٹھی تو سمجھو تباہی کا اسٹیشن قریب ہے. اللہ ڈھیل دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے، اللہ ڈھیل دیتے ہیں. تباہی حیا اٹھتی ہے تو تباہی آ جاتی ہے. تو مکان بے حیادار ہے، بڑے بڑے مکان ہیں جی، لیکن حیا کا کوئی انتظام نہیں ہے. اب دیکھو، حیا کا، پردے کا کوئی انتظام نہیں ہے جی. تو کہا بھائی مسجد بتاؤ، پلان بتاتے ہو نا، یہ روم، فلاں روم، ٹھکنا روم میں، فیملی گارڈن بھی ہے. اچھا، مسجد ہے گھر کی، یہ بتاؤ، یہ کہاں ہے بتاؤ. ایسا تو کوئی ہے نہیں. مسجد بتاؤ تو وہاں کودالی ماریں گے ہم، تو ہے نہیں. صحابہ چھوٹا گھر لیکن گھر کی مسجد بناتے تھے. یہ گھر کی مسجد ہے. ایک ایک گھر مسجد تھا، ایک ایک گھر مدرسہ تھا، ایک ایک گھر خانقاہ تھی. اگر تو چھوٹے گھر، کچے گھر تھے، ایک ایک گھر مسجد تھی. ایک زمانہ گزرا اس امت پر، ابھی پتہ ہے ہم کو، معلوم نہیں ہے ابھی، کہ یہی مسلمان نے اپنے گھر کو مندر بنایا ہے. بولو، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. یہ مسلمان نے اپنے گھر کو خالی خالی آستینیں کیوں چڑھاتا ہے؟ مسلمان خالی خالی آستین چڑھاتا ہے. مسلمان نے اپنے گھر کو مندر بنایا. آپ ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھ کر کیا مسلمان کے گھر میں رامائن زندہ نہیں ہوا ہے؟ کیا مسلمان کے گھر میں مہا بھارت زندہ نہیں ہوا ہے؟ باقاعدہ عورتیں گھر کا کام چھوڑ کر بیٹھتی تھی اور دیکھتی تھی رامائن، مہا بھارت. مسلمان نے اپنے گھر کو مندر بنایا اپنے ہاتھوں سے. ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا، اجاڑا اپنے ہاتھوں سے چمن کو باغباں بن کر. اس اور کو کیا دو، خالی خالی آستین چڑھاتا ہے. مسلمان نے اپنے گھر کو مندر بنایا. مسلمان نے اپنے گھر کو تھیٹر بنایا. بتاؤ ہے کہ نہیں؟ تھیٹر ہے، ناچ گان گھروں میں تھیٹر. یہ تباہی کے اسباب ہے. یہ قوم پنپ نہیں سکتی ہے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے. علامہ اقبال بہت سالوں پہلے کہہ کر گئے. قرآن تو اللہ کا کلام ہے، بے شک کلام ہے، لیکن تاریخ تو انسانوں نے لکھی ہے. تاریخ آپ کو بتائے گی. تاریخ، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. پھر آتا ہے زوال. یہ قوم تباہی کے گھاٹ اتر جاتی ہے. یا فکر سے مراد ایمان ہے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جی. خلاص جی. تو یہ میرے دوستو، یہ ہمارے مکانوں کی ہماری ضرورت ہے. مکانوں کو اعمال سے آباد کرو. مکانوں میں حیا آئے. ہمارے دروازوں پر، کھڑکیوں پر پردہ آنا چاہیے. اور ایسا پردہ نہیں کہ بے پردہ. اب تو پردے بھی ایسے آ گئے جی. وہ نیٹ والے پردے دیکھتے بازو کے مکان پر، اچھے سمجھداروں کے مکان پر. یہ کہاں چلا ہے؟ جو مائک کرتے نیٹ کا پردہ، کہ پردہ خود بے پردہ ہے. پردہ خود بے پردہ ہے. پردہ خود بے پردہ ہے. ایسے پردے. اور آدمی، یہ پردہ ڈیکوریشن کی چیز تھی. ڈیکوریشن ہے. پردہ ڈیکوریشن کی چیز نہیں تھی. پردہ تو چھپانے کی چیز تھی. ہمارا پردہ تو ڈیکوریشن ہے. نیٹ والا پردہ انگلینڈ سے آیا ہے، انگلینڈ سے، باہر سے آیا ہے. مرو پھر کیا کریں گے؟ ایک صحابی آ کر کہے، یا نبی اللہ، میرے گھر میں تنگی بہت ہے. تو حضور نے سن لیا، خاموش رہے. وہ صحابی سمجھے کہ میں نے میرا مسئلہ حضور کو عرض کر دیا، اب حضور میرے لیے دعا کر دیں گے. وہ تو چلے، کچھ چلے تھے اور حضور نے ان کو واپس بلایا اور کہا، دیکھو آپ کے جانے کے بعد جبرائیل امین آئے اور یوں کہہ کر گئے، آپ کے گھر کے دروازے پر جو پردہ ہے نا، وہ ذرا باریک ہے. باقی سوچتے تو یوں لگتا وہ زمانے میں کیسے باریک پردہ ہوتا ہے. وہ زمانے میں تھا نہیں ایسا.
تو کیسا ہوگا پردہ ہوا؟ تو کہا کہ جبرائیل کہہ کر گئے تو آپ کا پردہ باریک ہے، اور آپ کے مکان کے آگے سے یہودی آتا جاتا ہے، وہ آپ کے گھر میں تاکتا جاگتا ہے، اس یہودی کے تاکنے جھانکنے کی وجہ سے تمہارے گھر کی برکت ختم ہو گئی ہے۔ صحابی کا گھر ہے، وہ اللہ والے کہے بتاؤ ہماری تو ماں بہنیں یہودوں کی آنکھ بن گئی ہے، آنکھ بن گئی ہے، اب برکت خواب میں دیکھنے کا بھی ہم کو حق نہیں ہے۔ کیسے آئے گی برکت؟ کیسے آئے گی؟ ایک صحابی تبوک میں گئے، نئی شادی تھی اور تبوک میں کام تھا نہیں، تو واپس آئے، ہجرت نکل آئے، واپس آئے۔ جب گھر کے قریب ہوئے تو دیکھا ان کی بیوی دروازے پر کھڑی ہے، اوٹے پر نہیں ہے کہ چلو عصر بعد اوٹے پر بیٹھے ہوں، جب ہمارا معاشرہ بنا ہے نا، کوئی اپنی بیوی کو کہہ نہیں سکتا، بیچارہ بیٹی کو کہہ نہیں سکتا کہاں بیٹھی ہو تم، اوٹوں پر بیٹھنا، چولہوں پر بیٹھنا، یہ ہمارا معاشرہ ہے جی۔ ہاں، یہ تباہی کے اسباب ہے، جس کا ہم رونا روتے ہیں نا، آگے آگے کیا ہوگا کیا ہوگا، سامان تو ہم نے پیدا کیا ہے۔ تو وہ دروازے پر کھڑی تھی، وہ تو ایمانی غیرت، ان کی اعلیٰ درجے کی ایمانی غیرت برداشت نہیں کرتی ہے، ایمانی غیرت برداشت نہیں کرتی ہے۔ تو بیوی کو دروازے پر کھڑی ہوئی دیکھی، برداشت، ایمانی غیرت نے برداشت نہیں کیا، ترکش سے تیر نکالا اور کمان پر لگا دیا اور بیوی کو نشانہ بنا دیا۔ بیوی کی نگاہ پڑ گئی، اس نے کہا ٹھہر جاؤ، جلدی مت کرو، ٹھہر جاؤ۔ کہ کیا ہے، کیوں دروازے پر کھڑی ہو؟ ہم نے پوچھا کہ کیوں اوٹے پر بیٹھی ہو؟ پوچھا کیوں بن سنور کے گھر کے باہر نکلتے ہو؟ پوچھا کہ تجھے باہر نکلنے کا موقع آتا ہے، ایک ایک گھنٹہ آنے کے سامنے تیار ہونے میں لگتا ہے، ایک ایک گھنٹہ جی، آئینے کے سامنے تیار، پھر بن سنور کے نکلتے ہیں۔ کوئی باپ بیٹی کو نہیں کہتا، کوئی بھائی بہن کو نہیں کہتا، کوئی شوہر بیوی کو نہیں کہتا، وہ احساس ختم ہو چکا ہے۔ احساس وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا۔ ہاں، یہ مسئلہ ہے، کوئی نہیں کہتا۔ تو کہا کیوں کھڑی ہو؟ کہ دیکھو ہمارے گھر میں بستر پر سانپ آ کر پڑا ہے، اب ان کے 2-4 کمرے تو تھے نہیں کہ دوسرے کمرے میں چلی جاتی، ایک کمرہ چھوٹا مکان، ہمارے گھر میں بستر پر سانپ آ کر پڑا ہے، تو میں ڈر کے مارے بچنے کے لیے یا کھڑی ہوں، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ حیا اتنے اونچے، حیا ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، یہ تھرمومیٹر لگانے کا، ایمان کا لگانے کا، خالی نماز نہیں۔ ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہم تو اتنے دین پر چلتے ہیں جس دین پر ایک کافر بھی چل سکتا ہے، باقاعدہ قرآنوں میں نظام الدین میں کہا ہم تو اتنے دین پر چلتے ہیں جس دین پر کافر بھی چل سکتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کافر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کافر نہیں پڑھ سکتا نماز، بلکہ پڑھا سکتا ہے۔ ایک عیسائی نے 17 سال امامت کری، 17 سال امامت کری، اور 17 سال کے بعد اعلان کیا کہ میں عیسائی ہوں، نماز دوہرا لی ہوں۔ پڑھا سکتا ہے۔ ایک خانقاہ میں آدمی آیا تھا، ایک بڑے اللہ والے کی، اور وہ عیسائی تھا، تو پڑھا سکتا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، کافر بھی روزہ رکھ سکتا ہے، رکھتے باجے دبلے روزہ رکھتے ہیں، باجے غیر لوگ روزہ رکھتے ہیں، پہلا 26واں رکھ سکتے ہیں، تو غیر بھی کر سکتے۔ یہود نصارہ ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے، تو ہم تو اتنے دین پر چلتے جس دین پر کافر، مفتی صاحب فرمائے رحمۃ اللہ علیہ، اتنے دین پر، اس دین پر کافر بھی چلتے، اس دین پر چلے جس دین پر اگر آدمی آیا اس کا کفر جل کر ختم ہو جائے، اس دین پر اللہ کا وعدہ ہے، اس دین پر وعدہ ہے کہ کافر کا کفر جل کر ختم ہو جائے، وہ دین اس سلم میں کاف کا قرآن نے دعوت دی، یہ دعوت دی جی۔ تو
یہ میرے دوستوں مسئلہ ہے نا، یہ فکر کی چیز تو یہ ہے، دنیا 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 دنیا، کیا دنیا، وہ تو گری پڑی چیز ہے جی، پردے پر ناچنے والوں کے پاس بھی بہت دنیا ہے نہیں؟ کتوں کے نام پر لاکھوں ڈالر ہے، کتوں کے نام پر، بولو ہے نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو گری پڑی چیز ہے، جب سے اللہ نے پیدا کی ہے آج تک ایک نظر التفات نہیں ڈالی، ایسی چیز ہے گیر۔ فکر کی چیز تو اس سے میرے دوستو یہ سوچے آدمی تنہائی میں جی، گھروں میں اس کے مذاکرے کرے جی، یہ مسئلہ کہ گھر 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 اعمال سے کیسے آباد ہوگا؟ اللہ کے نبی نے گھروں کو اعمال سے آباد کیا کہ اس کا فکر، اس کے لیے مسجد و جماعت کا انتظام ہے، اس کے اثرات گھروں پر پڑیں گے، گھر کے نقشے بدل جائیں گے، اس کے اثرات بازاروں پر پڑیں گے، یہ کہتے ہیں مسجد جماعت قابو میں آئی نا، اس کے اثرات بازاروں پر پڑیں گے، جیسے مدینہ پاک کا حضرت علی کہتے ہیں ہمارے بازار ایسے تھے جیسے مسجد، ایسے بازار، ہماری تو مسجد کا حال کیا ہم جانتے ہیں، یہ بورڈ لکھنا پڑتا ہے قبلہ طرف تھکو نہیں، کیوں 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 لکھنا پڑتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ ہم کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں پہنچ گئے؟ قبلہ طرف، دنیا میں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا منع ہے، کیوں لکھنا پڑتا ہے؟ کیوں؟ ہم کہاں پہنچ گئے؟ جی صفے سیدھی کرو نماز صحیح ہوگی، کیوں لکھنا پڑتا ہے؟ ہماری تو مسجد جی، مسجدیں بھی ہماری، اس میں بھی آدمی کا بچنا مشکل ہے، مسجد میں بھی آنکھوں کی حفاظت مشکل ہے، ہماری مسجد کے نقشے بھی ایسے ہو گئے، ہماری مسجد کروڑوں کی ہے لیکن اذان صحیح نہیں ہے، کروڑوں کی مسجد ہے ایسی ہے، اور پتہ نہیں تمہاری مسجد کی اذان صحیح ہے، اور جب اذان صحیح نہیں ہوگی تو بستیاں بیماریاں آئے گی، صفحے صحیح نہیں ہوگی تمہارے دل ٹیڑے ہو جائے گے، یہ اسباب ہے، یقینی اسباب ہے، یقینی اذان صحیح کرو جی، ہمارا تو اذان دینے والا کیسا ہم جانتے ہیں جی، کیسی اذان ہے جی، مسجد کروڑوں کی ہے، اذان صحیح نہیں ہے جی، تو یہ مسائل ہے سارے، یہ مسائل ہے جی، یہ یقینی اسباب ہے، اس کا انتظام مسجد و جماعت ہے، اس کا انتظام یہ قابو میں آوے، اس کے اثرات بازاروں پر جی، آدمی بازار میں آتا سامان خریدنے، ایمان لے کے یہودی آیا ایک صحابی کی دکان پر سامان خریدنے، تو صحابی نے کہا کہ بھائی مجھے پیسے دے کر سامان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جو دکان ہے، وہ دکان یہودی کی، وہ دکان ہے سامنے، میری دکان پر بہت گراہک آ گئے، میں صبح سے دیکھتا ہے اس کی دکان پر ایک گراہک نہیں آ رہا ہے، بہتر ہے اس کے بھی چولہے کا مسئلہ ہے تو وہاں سے سودا خرید، یوں کہا، بلاتے نہیں باہر ٹیبل رکھ کر، وہ تو فرشتوں کا نظام، فرشتے گراہک کو ہکال کے لے جاتے دکانوں پر، جیسا نظام اللہ نے طے کیا روزی کا، اس دکان پر فرشتے لے جاتے، تو بھائی وہاں سے لے لو، تو گیا وہاں سامان لے کر آیا، لیکن صحابی کی دکان کے سامنے کھڑا رہ گیا، پھر کھڑا رہ گیا، اور اس صحابی کو دیکھ رہا تو کہا کہ بھائی بہت دیر ہو گئی آپ کھڑے ہو، گھر میں انتظار ہوگا، جلدی گھر سودا پہنچا دو، تو قریب آ کر وہ کہتا ہے کہ وہ دکان سے میں نے سودا خریدا ہے، اور یوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی دکان سے میں ایمان حاصل کر لوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہہ کر ایمان لے کر گیا۔ ہمارے تو بازار ایسے تھے، دھوکہ نہیں، گبر نہیں جی، یہ چلو مال پاٹھو لیا ماؤ سے نہیں، یہ مسلمان کی دکان کا بورڈ ہے، مسلمان کی دکان کا بورڈ ہے، یہ مسلمان کیسے ہمت کرتے ایسے بورڈ لکھنے کی، یہ چلو مال پاٹھو لیا ماؤ سے نہیں، ایسا لکھنا چاہیے، اس کی ہمت ہے، بلکہ بڑے کہتے ایکج بھاؤ، ایسا بورڈ بھی مت مارو، ایکج بھاؤ فکس ریٹ نہ، بھائی ہماری دکان پر تو کوئی غریب آ گیا، کوئی یتیم آ گیا، کوئی بیوہ آ گئی، ہم تو مدت سے بھی کم میں دے دیں گے، یہ بغیر چپل کے بیوہ عورت آئی ہے، اس کا کمانے والا دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے پاؤں جل رہے ہیں، اور یہ ننگے پاؤں میری دکان پر چپل لینے آئی ہے،
غریب ہے، بیوہ ہے، اس کے پاس پورا پیسہ نہیں ہے، تو ہم تو مدل سے بھی کم میں دے دیں گے، یہ مسلمان کی دکان ہے۔ مدل سے بھی، ہم تو دکانوں سے نہیں لیتے، ہم تو اللہ کے خزانوں سے لیتے ہیں، دکانوں سے ہم نہیں لیتے تھے۔ ایک بھاؤ، معاف کرنا، یہ بھی ہمارا مزاج نہیں ہے۔ ہم تو غریب آیا، یتیم آیا، بیوہ آئی، مصیبت کا مارا آیا، ہم تو مدل سے بھی کم میں دے دیں گے انشاءاللہ۔ جی، ہمارے بازار ایسے تھے جیسے مسجد، گبن نہیں، دھوکہ نہیں، ڈپلیکیٹ اوریجنل بتا کر ڈپلیکیٹ دینا کا نا۔ جی، بازار ایسے صحابہ کی مسجد، کہتے ہیں مسجد اور جماعت کے اثرات پڑیں گے بازاروں پر، اس کے اثرات پڑیں گے، جو کہتے ہیں بستی پر، کہ بستیوں کا ماحول جیسے مدینہ پاک کا ماحول، بستی کہتے ہیں اس کے اثرات مساجدوں پر پڑیں گے، کہ مساجد 24 گھنٹے آباد، خالی نماز کے ٹائم پر نہیں، نماز کے لیے تو منافق بھی آتے تھے مسجد میں، ہم جوم میں نہ رہے، 4 صفحے 5 صفحے، نماز کے لیے تو منافق آتے تھے، مسجد میں نہیں آتے تھے، ہم پڑھتے بھی نہیں کتاب میں، منافق بھی آتے تھے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ جی ہاں، 24 گھنٹے کوئی بھی، اللہ کے نبی نے اتنا مسجد سے جوڑا، اتنا جوڑا، ہر آندھی آئی، طوفان آیا، چاند گرہن، سورج گرہن، گھر میں فاقے آئے، صحابہ مسجد میں، صحابہ کا مسجد سے اتنا جوڑا۔ ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، دعا مانگی، چلے گئے، حضور نے صحابہ سے پوچھا جو موجود تھے کہ آپ کے بھائی نے نماز پڑھ کے اللہ سے کیا مانگا؟ یا نبی اللہ، ہم کو پتہ نہیں کیا مانگا، کہ آپ کے بھائی نے نماز پڑھ کر اللہ سے نمک مانگا۔ نمک مسلمان مسجد میں آ کر اللہ سے مانگتا تھا، یا اللہ نمک نہیں، ہمارا تو یہ تھا، ہمیں تو یہاں کھڑا کیا تھا، اتنا جوڑا مسجد سے۔ جی ہمارا تو معاملہ الٹا، پہلے مسئلہ آتا ہے نا، مسلمان باہر جاتا ہے، باہر، یہ اس کے اوٹے پر، اس کے دروازے پر، اس کا ٹیلی فون، اس کی چٹھی، اس کا پتہ نہیں کیا۔ جی پھر کام نہیں بنا، اس طرف دوڑتے ہیں پاؤں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، اس طرف اٹھتے نہیں ہاتھ جہاں سب کچھ ہے، الٹا وہاں کا نہیں بنا تو پھر بس یا اللہ تو کر دے، الٹا اتنا جوڑا مسجد، حضور نے مسجد والا بنایا، حضور نے ہر امتی کو مسجد والا بنایا تھا۔ مسجد تو مسلمان کی ملنے کی جگہ مسجد کرا دی، مسلمان کی ملنے کی جگہ اب مسجد۔ تو مساجد پر اثرات پڑیں گے، کہ مساجد 24 گھنٹے عبادت تھی، جی مسجد نبی کے دروازے تھے نہیں۔ جی ہاں، چراغ 8 سال کے بعد جلا، وہ بھی جلانے والے نئے صحابی، پرانے نہیں۔ مسجد آباد 24 گھنٹے آباد تھی مسجد، اعمال کے اعتبار سے آباد تھی۔ اسی یہ کچھ حالات کا زمانہ تھا، وہ زبردست حالات تھے۔ ایک بزرگ، وہ صاحب دل تھے، بہت بڑے اللہ والے، وہ بہت چھوٹی بات کہہ گئے مجمع کو، بس 2 جملے کہے، امت مساجد کی آبادی کو سوچے، بس اتنا بولے تو امت مساجد کی آبادی کو سوچے، بس یہ اس میں حل ہے، مساجد کی آبادی۔ تو کہتے مسجد جماعت قابو میں آئی نا، تو مساجد 24 کا سناٹا نہیں ہوگا، تالا اس لیے مانگنا پڑتا ہے کہ کوئی ہے نہیں مسجد میں، کیا کہنا ہے۔ مساجد 24 گھنٹے، اس سے ہمارے بڑے کہتے ہیں آدھی رات کو جب قوموں کی ہدایت کا معاملہ آئے گا، قوم ہدایت پر آئے گی تو لوگ دین سیکھنے مسجد میں آئیں گے، وہ دین آئیں گے، لوگ آئیں گے۔ تو بڑے کہتے ہیں آدھی رات کو ہماری مسجد میں کوئی آوے کہ مجھے ایمان سکھاؤ، تو اس کے سکھانے کا انتظام ہمارے پاس موجود ہے، اس کو مسجد جماعت کہتے ہیں۔ آدھی رات کو یہ مساجد آباد، یہ حل ہے مسائل کا، حل تو یہ ہے مساجد کی آبادی۔ جی کہتے یہ جو کہتے ہیں مساجد کو آباد کرنے والوں کے دلوں سے اللہ دشمن کا خوف نکال دیتے ہیں۔ تمہارے دل ہے نا خوف زدہ، ابھی اسی کے تذکرے چلتے آج کل، اسی کے تذکرے، حالانکہ مخلوق کی بڑائی کا تذکرہ دل کی بیماری ہے۔ مخلوق کی بڑائی کا تذکرہ کرنا آدمی کو ذرا سوچنا چاہیے، وہ ہمارے ساتھی بھی پتہ نہیں کیا بولتے ہیں،
مخلوق کی بڑائی کا تذکرہ دل کی بیماری ہے، یہ دل کی بہت بڑی بیماری ہے، اللہ اسے برداشت نہیں کرتے۔ عورت کسی پرائے مرد کی بڑائی کرے تو شوہر برداشت کرتا ہے؟ اللہ کیسے برداشت کرے؟ مخلوق کی بڑائی کا تذکرہ دل کی بیماری، اللہ اسے برداشت نہیں کرتے۔ اللہ پاک جو ہے نا اس کو اللہ پاک برداشت نہیں کرتے ہیں۔ آدمی کو ذرا بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کیا بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مساجد کو آباد کرنے والوں کے دلوں سے اللہ دشمن کا خوف نکال دیتے ہیں۔ تو مسئلہ مساجد کی آبادی، گھروں کو اعمال سے آباد کرنا، محلوں کا دینی ماحول بنے، یہ یقینی اسباب ہے۔ محلوں کا دینی ماحول بنے، عورتیں حیادار بنے، عورتوں میں حیا آئے، مردوں میں عورتوں میں حیا آئے، لباس میں حیا آئے، لباس حیادار ہو۔ اس طرح دیکھو علماء نے جو ہے نا مسلمان خاتون کے لیے ایمان اور نماز کے بیچ میں لباس کو لکھا ہے۔ اب بتاؤ، لباس سے پہلے، نماز سے پہلے لباس کو لکھا ہے، نماز سے پہلے لباس کو لکھا ہے، تو کیسا ہوگا لباس کا مقام؟ لباس کا مقام کیسا ہوگا؟ لباس حیادار ہو۔ آج کل دیکھو حالات کیسے ہے، کیسے لباس، تنگ لباس اونچے ہوتے جا رہے، تو لباس اونچے ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی کچھ کہتا تھوڑی ہے، لباس اونچے، تنگ لباس، اونچے لباس، یہاں تک کے لباس، یہاں کہاں ہے، یہاں کہاں ہے، کون کہتا ہے؟ وہ ایمانی غیرت آدمی مسلمان کھو چکا ہے، ایمانی غیرت کھو چکا ہے۔ ہاں، ایمانی غیرت، یہ ایمانی غیرت ہے، ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، سمجھانا چاہیے۔ تو یہ اللہ کرے، یہ ہمارا یہ مسائل کا حل ہے، باقی کوئی حل نہیں ہے، یہ حل ہے۔ اس کے لیے کہتے ہیں گھروں کی تعلیم کا نظام ہے۔ گھروں کی تعلیم کے معنی کوئی کتاب پڑھی 10ویں سبحان اللہم و بحمدہ، ایسا نہیں، کتاب رکھ دی۔ کہتے اس کے ذریعے گھر والوں کا دینی ذہن بنے، گھروں میں آخرت کے تذکرے زندہ ہو، یہ گھر والوں کا دینی ذہن بنے، جی ان کا دینی ذہن بناؤ، آخرت کا ذہن بناؤ، اسے گھروں کی تعلیم کا نظام، یہ اعمال ہے سارے۔ گشتوں کے ذریعے مقام محلوں کا ماحول بنے، دینی ماحول۔ ہمارے محلوں کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے محلوں کا دینی ماحول بننا چاہیے، ورنہ باپ کا کام رحمانی ہوگا، بیٹے کا کام شیطانی ہوگا، ایسا ہوگا۔ باپ کا جنازہ کیا اٹھا؟ دین کا جنازہ گھر سے اٹھ گیا۔ ایسے ہم آپ کو سینکڑوں گھر بتا سکتے ہیں، سینکڑوں، ان کے باپ دادا ایسے تھے اور اولاد ایسی ہے، جی۔ تو کہتے ہیں ماحول، یہ ماحول بے دینی کی آگ ہے نا، ہماری جوان اولاد کو لپیٹ میں لے رہی ہے، ماحول بنے، اس کے انتظار میں۔ مولانا فرماتے تھے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جیسے اللہ تعالیٰ موسم کو آنن فانن پلٹا کھلاتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ ماحول کو پلٹا کھلا دیں گے۔ یہ نظام ہے گشتوں کا، یہ نظام 3 دن کا ہے، اطراف میں بسنے والے مسلمانوں کی خیر خبر لینا، جی ان کے ایمان کی، اسلام کی، یہ مسجد و جماعت کے اعمال ہے۔ اس کو میرے دوستوں امت، بڑے سے کہتے ہیں امت کے ہر فرد کو 5 عملوں پر کھڑا کر دو۔ اپنی ابتدا میں کہتے تھے اپنی ذات سے 5 عملوں کا پابند بنتے ہوئے امت میں چل پھر کر اس کی محنت کرو، امت کا ہر فرد 5 عملوں پر کھڑا ہو جائے، تو پھر اس کا منتہا بیان کیا بڑوں نے کہ بستیاں مدینہ پاک کے نمونے پر آ جائے گی، مسجد نبی کے نمونے پر آ جائے گی۔ یہ اس کا منتہا ہے، چھیڑا اس کا ہے، بستیاں مدینہ پاک کے نمونے پر، مسجد نبی کے نمونے پر انشاءاللہ آ جائے گی۔ بس یہ حل ہے میرے دوستوں، اللہ نے اتنا بڑا کام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مدد کرے، انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا، آدمی ایمان کو لے کر چلا جائے گا۔ ایسی موتیں بھی ماشاءاللہ، ابھی ایک ساتھی کا انتقال ہوا، کیسی موت ہے اس کی، جمعہ کا دن، اور یہ نہا دھو کر کپڑے پہن کر مسجد میں آیا، جلدی آیا، پہلی صف میں بیٹھا ہے اور ذکر کرتا ہے، ذکر میں اس نے منڈی یوں کری، دل کی طرف کری ہے، یوں ذکر کرتا ہے، اور یہ ذکر کرتے کرتے اس کی روح پرواز ہو گئی۔ کیسی موت ہے، ایسی موت کی، یہ کام کی برکت ہے نا،
اللہ ہمیں اس کی نیت کرنے کی اپنی ذات سے کرنا. کوئی کرے کہ نہیں. حضرت جی فرماتے تھے کوئی کیا کرتا ہے مت دیکھو, مجھے کیا کرنا ہے وہ دیکھو, بس مجھے کیا کرنا ہے, ورنہ شیطان دوسروں کو بتائے گا مجھے کیا کرنا ہے. اپنی ذات سے ان عملوں کا پابند بننا, ساتھیوں کو ترغیب دینا. ہمارا کام ترغیب کا ہے. قاضی صاحب کہتے تھے ہم تبلیغ میں کسی کو پگار نہیں دیتے, تنخواہ نہیں دیتے, ہمارا کام تو ترغیب ہی سے چلے گا. اور دعا کرو. مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, کسی چیز کو امت میں چلانا ہے 3 کام کرو. اپنی ذات سے کرو, ساتھیوں کو ترغیب دو, اور اللہ سے مانگو, اللہ اس کو امت میں چلا دے گے. اللہ ہمیں توفیق دے. سبحان اللہ. نیت کر دے میں انشاءاللہ.